مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ بیت المقدس میں۔ آسمان سے سب سے پہلی کون سی دھات اتری؟ لوہا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے، پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، جسم کے کس حصے پر نشان پڑنا جادو کی علامت ہے؟ جواب ہے ناخن پر۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے جنت الماوا میں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے؟ 6 غزوات میں شرکت کا شرف حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس واحد غزوہ میں شرکت نہیں کی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 اشخاص کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عرش کی تلواریں کہا ہے؟ سوال ہے، سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے نور سے بنا ہوا بیری کا درخت۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ سورہ الحجر۔ سوال ہے، قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ کس صحابی کو 3 دن تک سولی پر لٹکایا گیا اور کس نے لٹکایا؟ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟
جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ سوال ہے ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ وہ کون سے 2 راستے ہیں جن پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر 2 راستے اس نے کھلے چھوڑ دیے ہیں، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے ہے سجدے کا راستہ، وہ ان دونوں راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ سوال ہے 6 ہجری کا سب سے بڑا واقعہ صلح حدیبیہ ہے۔ حدیبیہ نام کا اس وقت وہاں ایک کنواں تھا۔ یہ میدان مکہ کی مغرب کی طرف جدہ اور مکہ کی راہ پر ہے۔ بتائیں یہ میدان مکہ سے کتنا دور ہے؟ جواب ہے 12-13 میل۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اس کشتی کی کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ جنگ قاسیہ میں اسلامی لشکر کی قیادت کس نے کی؟ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص نے۔ سوال ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کامل الحیا کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ برناباس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 13 اولادیں تھیں، ان میں سے بیٹے اور بیٹیاں کتنے کتنے تھے؟ 12 بیٹے اور 1 بیٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کس بادشاہ کے نام لکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تبلیغی خط کیسر روم ہرقل کے نام لکھا تھا۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دانت مبارک شہید ہوئے؟ جواب ہے 2۔
قرآن پاک میں حامان کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ کس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ تو ہنسے گا کم اور روئے گا زیادہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ سوال ہے کون سا شہر مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے؟ جواب ہے ڈھاکہ۔ سوال ہے کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ ہجرت مدینہ کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے رک کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جمعے کا دن تھا، بتائیں کون سا وقت تھا؟ بوقت شب۔ امیر المومنین کا لقب کس نے اختیار کیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے جس وادی میں بنی اسرائیل میں من و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے اس وادی کا نام وادی طیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور یہ کہاں آباد تھے؟ قوم سامی پر شام، مصر اور بابل میں آباد تھے، مرکزی علاقہ بابل تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی خوشی میں صحابہ کرام نے کتنے یہودیوں کو آزاد کر دیا؟ 700 سے زائد۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین ہوئی، اس کا سب سے اہم نتیجہ کیا نکلا؟ جواب ہے حضرت امیر معاویہ شام کے آزاد حکمران بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت تک بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پستے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا تھا؟
430 बरस। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरियाए फरात में कश्ती से किसने फेंक दिया था? जवाब है उनकी कौम ने। दोज़ख में कितने फरिश्ते मुकर्रर होंगे? 19 फरिश्ते। सवाल है, सुलह हुदैबिया में कुरैश मक्का से जंग ना करने का मुआहदा कितने साल तक था? जवाब है 10 साल तक। सवाल है, कुरान पाक में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? जवाब है कुरान मजीद में इसमें मोहम्मद 4 जगह पर आया है। सवाल है, कुरान में या अय्युहन नबी कितनी मर्तबा आया है? जवाब है 11 मर्तबा। सवाल है, किस खलीफा राशिद का दौर सबसे कम है? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। काबा के माने क्या है? टीला। क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की खुश आवाजी की कुरान पाक ने भी तारीफ की है? जी हां। मेराज की रात वो कौन सा आला मकाम था जहां से आगे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जाने से इनकार कर दिया? मकाम सिदरतुल मुंतहा। जवाब है वो कौन सा जानदार है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? जवाब है शहद की मक्खी का। मूंछों के बाल सफेद होना किस बीमारी की अलामत है? ये शुगर होने की अलामात में से एक अलामत है, वल्लाहु आलम। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गई और कैसी रखी गई? कच्ची थी या पक्की? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थीं जो खड़ी करके रखी गईं और ये ईंटें कच्ची थी। सवाल है, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल किए? जवाब है 10 सहीफे। सवाल है, बताएं कौम समूद का जिक्र कितनी सूरतों में आया है? जवाब है 9 सूरतों में। सवाल है, पैगंबरों की सरजमीन किसे कहा जाता है? जवाब है फलस्तीन को। हदीस में ज्यादा गुफ्तगू करने से क्यों मना किया गया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के जिक्र के सिवा ज्यादा गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला के जिक्र के बगैर ज्यादा कलाम करना दिल की सख्ती का बाइस है और सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर होता है।
سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا اسم گرامی کیا تھا؟ جواب ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام اوریا تھا۔ سوال ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کس عمر میں شہید کیا گیا؟ جواب ہے 82 سال کی عمر میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 125 سال عمر پائی۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ دنیا میں سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ شیطان کی خوراک کیا چیز ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے خوراک و روزی مقرر کی ہے، تو میری خوراک کیا چیز ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب ہے محنت کا پھل۔ کس وقت نیکی کرنے کا ثواب آدھا ملتا ہے؟ مرض الموت کے وقت۔ سوال ہے کون سے نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مسئلے مسائل وغیرہ سمجھنے اور مذہبی گتھیوں کو سلجھانے کے علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ علم فقہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔